ناظرین، اسرائیل نے اپنی جنگی کابینہ کو ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی ہے جس کے لیے معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کل سے لے کر اب تک متعدد حملے کیے گئے۔ یہ حملے فلسطینی پناہ گزینوں کے ایک کیمپ سمیت دیگر لوکیشن پر کیے گئے جن میں کم از کم 75 فلسطینی جان سے گئے، جبکہ زخمیوں میں بیشتر بچے اور خواتین شامل ہیں، اور اسے خوفناک قتل عام قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج نے بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور بیشتر افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ ان حملوں میں کئی خاندان آگ میں جل کے راکھ ہوئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کم از کم 35,984 فلسطینی شہری جان سے جا چکے ہیں، جبکہ 80,643 زخمی ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ گزشتہ جمعے کو عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ فوراً رفح میں فوجی آپریشن روک دے۔ دا ہیگ میں مقدمے کا فیصلہ مختلف ملکوں کے 14 مستقل ججوں کے پینل کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے مقدمے میں فریق کے طور پر مقرر کردہ ایک اضافی ایڈ ہاک جج نے سنایا تھا۔ عدالت نے 13-2 کے اکثریتی فیصلے میں کہا تھا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ میں رسائی دے اور عدالتی حکم کی تکمیل کی رپورٹ 1 ماہ میں پیش کرے۔ تاہم اسرائیل نے عالمی عدالت کے فیصلے اور عالمی تنظیموں کے مطالبے کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے، اسی لیے پہلے رفح میں کیمپوں پر حملے کیے گئے اور بعد میں جنوبی لبنان کے علاقے یارون میں حزب اللہ کے ارکان کے خفیہ ٹھکانے پر بمباری کی۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نتن یاہو عالمی عدالت کے فیصلے کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے اور کیوں مزید حملے کروا رہے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں نتن یاہو کا کردار اتنا ہی ہے جتنا کہ خود فلسطینیوں کا، یعنی نتن یاہو کا اس میں کوئی کردار نہیں، بلکہ یہ سب ان کی جنگی کابینہ کی جانب سے کروایا جا رہا ہے۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے رفح میں کیمپ کو نشانہ بنانے والا مہلک حملہ کو افسوسناک حادثہ قرار دے کر کہا کہ حکومت اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق نتن یاہو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ رفح میں ہم نے 10 لاکھ غیر متعلقہ شہریوں کو نکالا اور ہماری پوری کوششوں کے باوجود کل ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے تاحال رفح پر اسرائیلی حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ یہ حملہ دل دہلا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مشغول ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح اسرائیل کے اعلیٰ فوجی پراسیکیوٹر نے ان حملوں کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کی جانب سے کارروائی کے بعد کی تحقیقات جاری ہیں۔ میجر جنرل یفات تمریرو شلمی نے اسرائیلی بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک کانفرنس کو بتایا، واقعے کی تفصیلات ابھی زیر تفتیش ہیں، جسے ہم پورے طور پر انجام دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیل کی فوج دوران جنگ غیر متحارب افراد کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ دوستو، یہ سب ہونے اور اسرائیلی جنگی کونسل کے ارکان بینی گینٹس اور کیڈی آئزن کوٹ کی جانب سے کونسل سے دستبردار ہونے کی دھمکی اور وزیر اعظم نتن یاہو کو غزہ کی پٹی میں جنگ کے بعد کے منصوبے کے لیے 6 جون تک کی مہلت دینے کی ڈیڈ لائن دینے کے بعد نتن یاہو نے متبادل آپشنز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ باخبر اسرائیلی ذرائع نے عالمی میڈیا کو اطلاع دی کہ وزیر اعظم جنگی کونسل کو تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ انتہائی دائیں بازو کے 2 وزراء ایتمار بن گویر اور سموٹرچ کو حکومت میں شامل کرنے کی راہ ہموار کر سکیں۔ اگر گینٹس اور آئرن کوٹ دستبردار ہو جاتے ہیں تو نتن یاہو توسیع شدہ حکومت سے 2 دیگر وزراء کو ان کی جگہ پر تعینات کرنے کے پابند ہوں گے۔ دوسری طرف بن گویر اور سموٹرچ کونسل میں شامل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گینٹس اور آئزن کوٹ کی جنگی حکومت میں شمولیت نے نتن یاہو کو حکمت عملی اور حتیٰ کہ تذیوراتی سطح پر فیصلے کرنے کی اجازت دی، جس نے انہیں اپنے اتحاد کے دائیں بازو کے ارکان کے سیاسی دباؤ سے آزاد کر دیا۔ دوستو، یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب نتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع یوآگ لینڈ کے درمیان اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یوآگ لینڈ نے ایک پریس کانفرنس میں نتن یاہو پر تنقید کی۔ انہوں نے غزہ میں مستقل اسرائیلی موجودگی کے نتن یاہو کے منصوبوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں نتن یاہو نے گیلنٹ پر حساس سیکیورٹی میٹنگز کی تفصیلات لیک کرنے کا الزام لگایا تھا۔ وزیر اعظم نے اس سے قبل ایک حکومتی میٹنگ کے دوران کہا تھا کہ جب بھی میں وزیر دفاع اور موساد اور شین بیت کے سربراہوں کے ساتھ محدود ملاقاتوں کے لیے بیٹھتا ہوں، سب کچھ لیک ہو جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 ہفتے قبل گیلنٹ نے نتن یاہو سے
مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ میں جنگ کے بعد کے معاملے پر فیصلہ لیں۔ اس مسئلے پر فیصلہ نہ لینے میں ناکامی اسرائیل کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے گیلنٹ کی تنقید کے اگلے دن کہا تھا کہ وہ اپنے وزیر دفاع سے بات کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رفح پر حملہ کسی ایسے منصوبے کا شاخسانہ نہیں جس کے بعد اسرائیل رفح کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے، بلکہ یہ ایک سویلین حکمران یعنی نیتن یاہو اور ایک فوجی سربراہ سمیت وزیر دفاع کی آپسی لڑائی کا نتیجہ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 3 یہودیوں کی لڑائی نے کتنے مسلمانوں کی جان لے لی۔ اب معاملات ایسے ہو گئے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل سے لے کر اب تک جتنے حملے ہوئے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے، جس کی تحقیقات خود وزیر اعظم بھی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ اپنی جنگی کابینہ کو بھی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کر کے اپنے من مانے فیصلے کریں، جبکہ ان کو ناکام بنانے کے لیے ایسے حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ دنیا نیتن یاہو کی مخالفت کر دے۔ کھوجی ٹی وی نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی آرمی چیف اور وزیر دفاع کی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ چپکلش پر تفصیل سے بات کی ہے۔ اب بس لڑائی ان کی آپس کی ہے، لیکن شہید فلسطینی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ان کی آپسی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اب امریکہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے، جس کے لیے منصوبہ کچھ یوں ہے کہ پہلے ایران کو جوہری طاقت بنایا جائے گا، یوں ایران اور اسرائیل آپس میں لڑیں گے تو مقابلہ برابر ہوگا اور یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، جبکہ امریکہ بھی بے بس ہے۔ اس کے لیے ایرانی سپریم لیڈر نے جوہری فائل پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سابق سیکرٹری جنرل علی شمخانی کو سونپ دی ہے۔ اس بات کا اشارہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے عمان کے وزیر خارجہ کے دورہ تہران اور امریکہ کی جانب سے پیغامات کے تبادلے کے حوالے سے کہا کہ پابندیاں ہٹانے کے لیے مذاکرات ہمیشہ جاری رہے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب جب ایرانی جوہری پروگرام سے امریکی پابندی ہٹ جائے گی تو ایران کے جوہری طاقت بننے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے سامنے ایک مضبوط مسلم طاقت بھی میدان جنگ میں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران جوہری طاقت بننے کے بعد فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لے سکے گا یا نہیں، کیونکہ امریکہ بھی اتنا احمق نہیں، بلکہ وہ ایک چالاک ریاست ہے۔ وہ بھی اپنے فائدے کو دیکھے بغیر ایسے فیصلے نہیں کرے گا، لیکن اتنی وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسرائیلی وزراء اور جنگی کابینہ کے مابین تعلقات خراب رہے تو ایران بآسانی جوہری طاقت بن سکتا ہے۔